السلام علیکم۔ آج کا موضوع دھوکہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ وہ اس کائنات میں اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ نے اسے فکر و عمل کی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جن سے کام لے کر وہ کائنات کے پوشیدہ اسرار و رموز کی نقاب کشائی کر کے انہیں اپنے مفاد کے تابع کر سکتا ہے۔ کائنات کے اس عمل کو شیطان کی در اندازیوں سے محفوظ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کا فکر و عمل کی صحیح سمت میں رہنمائی کا از خود اہتمام فرمایا ہے۔ کتب آسمانی کا نزول اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت اسی سلسلے کی حسین کڑیاں ہیں۔ انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جن افراد اور اقوام نے اس خدائی ہدایت کو قبول کیا اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو اس ہدایت کے مطابق چلایا، وہ دنیا میں سرخرو ہوئی اور انہیں اللہ تعالی نے خوشحالی اور عروج و کمال کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جن بد نصیبوں نے اس ہدایت سے اعراض کیا وہ نفس کے اسیر ہو کر ذلت و زوال کے گہرے گڑھوں میں گر گئے۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے مستند ترجمان ہیں، ان کی سیرت و سنت وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اس نور ہدایت کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مفصل ضابطہ مل سکتا ہے، اور ہم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے فرق کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ افسوس کہ آج بدقسمتی سے دھوکہ دہی کا زہر اہل ایمان کی اکثریت کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کی لپیٹ میں نہ ہو۔ معاشرتی تعلقات کے استحکام کو دھوکہ دہی نے متزلزل کر کے رکھ دیا ہے۔ رشتوں کا تقدس اس کے آگے ڈھیر ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی کے مال پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ بہنوں کو ہیلے بہانے سے وراثت میں ان کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یتیم کا مال حقیقی عزیزوں کے لیے تر نوالا بن گیا ہے۔ سیاست دھوکہ فریب کا کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے تھے، اور دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ جو لوگ دھوکہ دہی کے ذریعے مخلوق خدا کی زندگیوں کو عذاب بنانا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین رحمت یعنی اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعلان برات فرمایا ہے۔ ان دھوکے بازوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ سچی توبہ اور دھوکے فریب سے غصب کیے گئے حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد ہی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کی بشارتوں کے مستحق قرار پا سکتے ہیں، جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی
ہر صاحب ایمان کو شیطان کی سیاہکاریوں سے محفوظ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اسے کس طرح فروخت کرتے ہو؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اپنا دست مبارک اس غلہ کے اندر داخل کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک غلہ میں داخل کیا تو وہ اندر سے گیلا اور تر نکلا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دہی سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی ضمن میں اشفاق احمد کہتے ہیں، ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے۔